اللہ نے پیغمبر کو ایسے غلام دیے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو ایسا غیور بنایا کہ انہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دے کر اسلام کو محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد جب کفار نے دیکھا کہ ہم نے دور اول میں میدان جنگ میں مسلمانوں کو آزما لیا، کثرت تعداد میں ہم تھے، مسلح افواج ہماری تھی، پیسہ ہمارے پاس تھا، قوت ہمارے پاس تھی، لیکن آگے اسلام کے فرزند کتنے تھے؟ قلیل تعداد میں، سرمایہ بھی نہیں تھا، مسلح افواج بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے میدان میں جب آزمایا تو شکست فاش ہو گئے۔ کفار نے یہ سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی قوت کے باوجود ہمیں شکست ملتی ہے، تو وہ اس بات پر پکے ہو گئے، اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ آخر ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، جو ان کے پاس طاقت ہے پیغمبر کی غلامی کی طاقت ہے، جو ان کے پاس طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے، جو ان کے پاس طاقت ہے خدا کی وحدانیت کی طاقت ہے۔ آج تک ہم زور لگاتے چلے آئے، ان کو شکست نہیں دے سکے، لہٰذا آج کے بعد اگر ہم شکست دینا چاہتے ہیں تو دوسرا دروازہ، دوسرا طریقہ، دوسری راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ میدان چھوڑ دو، سامنے لڑنا چھوڑ دو۔ وہ راہ کیا تھی؟ وہ چور دروازہ، خود ساختہ نبوت کا دروازہ تھا، جو انہوں نے کھول کر ہماری امت مسلمہ کے سادہ لو مسلمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ میدان میں آئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس میدان میں بھی شکست فاش ہو گئے۔ یہ امت مسلمہ اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، میں اب تھوڑی سی اور بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت کی قلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبوت کا دروازہ تو اپنایا، یہود و نصارہ نے شروع سے محنتیں کی، لیکن ان کو خوش فہمی ہے، یہ اپنی غلط فہمی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے، اسلام مغلوب ہو جائے گا، امت مسلمہ جڑ سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم نے جو سازشیں کی تمہیں جواب ملا۔ نبوت کا دروازہ کھولنا، باطل کا ڈنکا بجانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب بھی آیا تھا یمامہ میں، اس کا حال کیا ہوا؟ اس کی نبوت ختم ہو گئی، اس کی خود ساختہ نبوت کو پیچھے ڈال دیا۔ امت مسلمہ نے حضرت خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہاں ہے اس کی نبوت؟ سجاہ نامی عورت نے دعویٰ کیا، کہاں ہے اس کی نبوت؟ اسود عنسی نے اپنا منہ کالا کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی نبوت کہاں ہے؟ اللہ نے ابو مسلم خولانی کو اس کے مقابلے میں پیش کر کے اللہ نے اس کو بھی جواب دے دیا کہ جب تک پیغمبر کے دیوانے، پیغمبر کے مستانے، پیغمبر کے دیوانے پروانے موجود ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، تم اپنی خود ساختہ نبوت کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ یہ مسلسل جد و جہد شروع رہی، آتے آتے ہندوستان کے ایک تحصیل کے اندر جس کو قادیان کہتے ہیں، مسلمہ قادیان پیدا ہوا، جو برطانیہ کی چھتری کے نیچے سر نکالا اور اس نے اس کے تمام تر نرمی کا، تمام تر اقدار کا، تمام تر انعامات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی عیاری اور مکاری دکھاتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ اس نے اعلان کیا کہ اب میں آیا ہوں اسلام کے مقابلے میں، میں آیا ہوں امت مسلمہ کے مقابلے میں۔ لیکن قربان جائیں 1901 میں یہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی امت میں سے عام نوجوانوں کو پیدا کیا۔ یہ بات غلط ہے،
کہ علماء نے صرف کام کیا ہے، عوام ساتھ نہیں دیتی۔ میں کہتا ہوں اگر اسٹیج پر کھڑے ہونے والے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع میں، ختم نبوت کے دفاع میں بولنے والے اگر علماء امت ہیں تو سامنے مجاہدین پیدا ہونے والے یہ عام امت مسلمہ ہیں۔ اس کے بعد 1929 میں مجلس احرار اسلام پیدا ہوئی۔ مجلس احرار اسلام نے 1929 سے لے کر آج تک دیانتداری کے ساتھ کام کیا ہے، کبھی عیاری نہیں دکھائی، مکاری نہیں دکھائی۔ یہ مجاہدین کی جماعت ہے، یہ عیاروں بدگماشوں کی جماعت نہیں ہے۔ اس نے امت کے ساتھ بھی احسان کیا ہے، اس نے امت کے ساتھ بھی وفاداری کی ہے، اس نے ختم نبوت کے مشن سے بھی وفاداری کی ہے۔ الحمدللہ 95 سال کا عظیم عرصہ گزر چکا ہے، رجال بدل گئے، قائدین بدل گئے، لیکن مشن بھی وہی ہے، طرز کام بھی وہی ہے۔ یہ نوجوانوں کا لشکر، یہ بوڑھوں کا لشکر ویسے موجود ہے۔ جن کو مجلس احرار اسلام سے پریشانی ہے وہ سن لیں۔ آخری بات یہ ہے کہ مجلس احرار اسلام کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیتی، خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتی ہے، صحابہ کا تحفظ کرتی ہے، اہل بیت سے محبت کی دعوت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو مجلس احرار اسلام کے ساتھ جوڑے رکھے، اور آپ کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنے فکر کو وسیع کریں اور اپنے علاقوں میں مجلس احرار اسلام کے لیے کام کریں۔ مجلس احرار اسلام نے آپ لوگوں کو مبلغین دیے ہیں، مولانا الطاف معاویہ صاحب ہیں، مولانا ثانی حسنین صاحب ہیں، مولانا عثمان ممتاز صاحب ہیں۔ میں فقیر ہوں، آپ ہمیں بلائیں، ہم آپ کے دروں پر ہم دستک دے کر، آپ کے لوگوں کے دلوں پر دستک دے کر ختم نبوت کے دفاع کا ہم سامان پیدا کریں گے، اور امت مسلمہ کو قادیانیت کی سازشوں اور مکاریوں سے آگاہ کر کے قادیانیوں کی دعوتوں کو روکیں گے، ان کی سازشوں کو ناکام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔